السلام علیکم ناظرین و حضرات، یہ سلام میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اپنے ایک بیٹر لکنگ اسٹوڈیو سے، تاکہ آپ کے ویژولز بہتر ہوں. لائٹ ہے، کیمرہ ہے. بہت دنوں سے اپنی سٹوری پہ میں یہ چیخ رہا ہوں کہ کوچ سمیر کا MMA میچ ہے. واز لاسٹ نائٹ، اٹ واز ویری انٹینس. وہاں میں بہت جلدی چلا گیا تھا اور مجھے وہاں بہت کچھ دیکھنے کو ملا، اور جو میں نے وہاں دیکھا اس سے آئی ڈرائیوڈ 6 سائیکولوجیکل لیسنز جو MMA سے میں نے دیکھے، مگر آپ اصل زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. دا فرسٹ لیسن از بی اے گڈ اسپورٹ ایون ان لاس. زندگی ایک جنگ کی طرح ہوتی ہے، ایک مکس مارشل آرٹس کے میچ کی طرح ہوتی ہے، جہاں ایک دن آپ جیتتے ہیں اور دوسرا دن آپ ہارتے ہیں، اور یہ تب تک ریپیٹ ہوتا ہے جب تک آپ مر نہیں جاتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ جب آپ ہارتے ہیں، اس ہار کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. کیا آپ اس کو بہت پرسنلی لے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت میں کمی آ گئی ہے، یا پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار، میں اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں، یہ میری ہار نہیں ہے، یہ مجھے ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ میں ان ایریاز کو بڑے غور سے دیکھ سکوں جس میں میں امپروو کر سکتا ہوں. سو دی آئیڈیا از ٹو بی ویری گریسفل وین یو لوز، بیکاز ایوری بڈی از گریسفل وین دے ون. نمبر 2، باڈی لینگویج ڈز ناٹ لائی. باڈی لینگویج پڑھنا ایک اسکل ہے، اور اس کو جتنا جلدی آپ سیکھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان اپنے منہ سے جو مرضی بولے. جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اس کی ذہن کی اصل کیفیت بتا دیتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں جہاں فراڈ اور کرپشن بہت زیادہ ہے، وہاں اگلا کیا کہہ رہا ہے یہ اتنا ضروری نہیں ہے، اگلا کیا اندر چھپا رہا ہے یا پھر کیا محسوس کر رہا ہے، یہ شاید زیادہ ضروری ہے. نمبر 3، always train even when you know that you are not going to win. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرین کر کے ہارتے ہیں تو اس ہار میں عزت ہوتی ہے، مگر اگر آپ ٹریننگ کے بغیر کسی بھی زندگی کی جنگ پہ نکل جائیں تو آپ کو اتنی مار پڑتی ہے کہ آپ کبھی بھی اس سے واپس نہیں آتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ زندگی میں کبھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے کبھی بزنس نہیں کیا، پہلے یا پھر کوئی چھوٹا بزنس کھولیں یا پھر انٹرنشپ کریں. سیدھا ہی آپ اپنے ساری جائیداد لگا کے اپنا ایک بزنس کھڑا کر لیں گے، اور اگر وہ بند ہو گیا تو آپ بھی شاید زندگی میں بند نہ ہو جائیں کہیں. نمبر 4، پوکر فیس از اے ویری امپورٹنٹ. اینڈ دا ریزن آئی سے از دس. پوکر فیس کا جو ٹرم ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ آپ گوگل کر لیجئے گا، مگر پوکر فیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کی کیا کیفیت ہے، کیا آپ اندر سے ایموشنز محسوس کر رہے ہیں، وہ اپنی شکل پہ مت آنے دیں. کیونکہ جو آپ کے دشمن ہیں، اگر وہ آپ کی اندر کی کیفیت سمجھ جائیں گے تو وہ اس کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 5، نیور سیلیبریٹ پریمیچورلی. میچ کے دوران ایک بندے کو اگلے بندے کو ہیڈ لاک میں پکڑا ہوا ہے اور سب کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائے گا، مگر ایک دم سے وہ اپنی ایک شاٹ کھیلتا ہے اور میچ پلٹ جاتا ہے، اور ایکچولی جو جیت رہا ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے. اور اس سے مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم زندگی میں بہت دفعہ پہلے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. ابھی کرکٹ کے میچ میں 2 بالیں رہ گئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار ہم تو کنفرم جیت جائیں گے، ایک ہی تو سکور ہے، اور ان دونوں بالوں کے اوپر دونوں کلیاں اڑ جاتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. نمبر 6، ڈسکنیکٹ پین اینڈ اینگر اینڈ یو ول آلویز ون. پین اور اینگر کا ایک بہت پرانا ریلیشن شپ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ہم اپنے پاؤں کی چھوٹی انگلی اپنے بیڈ کے اوپر مارتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پورے گھر کو آگ لگا دیں، مگر ہمیں بھی پتہ ہے کہ آگ لگانے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مکس مارشل آرٹس کے میچ میں ہر فائٹر چاہتا ہے کہ اس کا دوسرا فائٹر تپ جائے، کیونکہ جب ایک بندہ تپا ہوا ہوتا ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ سکل روئن ہو جاتی ہے. اور زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہا ڈونٹ بی اینگری، ڈونٹ بی اینگری، ڈونٹ بی اینگری، کیونکہ جو غصہ ہے وہ انسان کے تعلقات خراب کر دیتا ہے، اس کی ڈیسیجن میکنگ سکلز خراب کر دیتا ہے. اینڈ یو آر آلویز ون ڈیسیجن اوے فرام ڈسٹرائنگ یور انٹائر لائف. میچ بہت انٹینس تھا، مگر 3 راؤنڈز کے آخر میں جب ڈیسیجن لی گئی تو کوچ کچھ پوائنٹ سے ہار گئے. اور جب وہ اپنے لاسٹ راؤنڈ میں تھے اور جب وہ ہار گئے اور جب وہ ہارنے کے بعد اپنے کیج سے باہر نکل رہے تھے تو کچھ لوگ آڈینس میں ڈسکریجنگ باتیں کر رہے تھے. تو ان کو اور کوچ کے نام میں ایک بہت پرانا اور فیمس کوٹ ہے کہنا چاہوں گا. It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood,
who strives valiantly, who at best knows in the end the triumph of high achievement, and who at worst, even if he fails, at least fails while daring greatly. जब कोच वहां से निकले तो वो केज में बहुत खून था, पर वो कोच का नहीं था. नाज़रीन हज़रात, हमारे 6 लेसन्स इधर ख़त्म होते हैं. Thank you very much for watching this video.